السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ یاسر آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ بینک میں جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا کیا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے بینک میں تو کس طریقے سے آپ بینک میں جاب اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے۔ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ڈیٹیل سے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ کافی لوگ بینک میں جاب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بینکنگ کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کریں اور اس میں گرو کریں، اور وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے میڈیمز یا چینلز ہیں جن کے تھرو وہ بینک کی جاب کے لیے اپلائی کر کے اس کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ پھر اس بینک میں جاب حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، میں تینوں ون بائی ون آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ریفرل امپلائیز بولتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی جاننے والا دوست یا رشتہ دار کوئی بھی کسی بینک میں جاب کر رہا ہے اور وہ اچھے ڈیزگنیشن پر ہے، مینیجر ہے، برانچ مینیجر ہے، مینیجر آپریشن ہے، برانچ مینیجر ہے، یا پھر اس سے اوپر کسی ڈیزگنیشن پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ریفر کر سکتا ہے۔ اگر وہ ریفر کریں گے تو آپ کو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، جس کو ہم بولتے ہیں ریٹن ٹیسٹ، کمپیوٹر پر بھی لیا جاتا ہے۔ بینک کا اپنا میتھڈ ہے اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کا، وہ اس ٹیسٹ میں آپ کو اپیئر ہونا پڑتا ہے اور وہ پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ کے 3 انٹرویوز ہونے کے بعد آپ کو فائنل کر لیا جاتا ہے۔ ان 3 انٹرویوز جو آپ کے ہوتے ہیں ایز اے ریفرل امپلائی، تو اس میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا نالج بینکنگ کے حوالے سے تھوڑا بہت چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ڈپازٹ ہے آلریڈی بہت اچھا آپ کے پاکٹ میں ہے، تو وہ چیز بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے اور آپ بینکنگ کے جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے ایم ٹی اوز، ہم ان کو ٹی اوز بولتے ہیں، یعنی مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر اور ٹریننگ آفیسر۔ یہ جو ہوتے ہیں، یہ بینک جو ہے سال میں پہلے بینک جو ہے اس جاب کی ایڈورٹائزمنٹ دیتا ہے اخبارات میں، مختلف چینلز کے تھرو، اور جب اس جاب کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے کولیکٹیولی۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو این ٹی ایس وغیرہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں بینکنگ کے بہاف پر۔ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے آپ کو، اور جب آپ وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے کنزیکٹولی 3 سے 4 انٹرویوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایز اے ٹی او جا رہے ہیں، ٹریننگ آفیسر یا مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر جا رہے ہیں، 3 سے 4 انٹرویو ہونے کے بعد آپ کی ایبلٹی، اسکلز وغیرہ چیک کرنے کے بعد، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا نالج اسیس کرنے کے بعد آپ کو اپرچونٹی دے دی جاتی ہے بینکنگ سیکٹر میں۔ ایم ٹی اوز، ٹی اوز، یہ بہت اچھا طریقہ ہے بینک میں آنے کا۔ اگر آپ نے فریش بی ایس کیا ہے یا ایم ایس کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، بی بی اے آنرس کیا ہے، تو آپ اس کے بعد ان ٹیسٹ میں اپیئر ہوں، ان کے لیے اپلائی کریں۔ مارکیٹ میں بہت ساری بکس بھی اویلیبل ہیں، آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اپنا نالج جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو گئے۔ اگر آپ وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں انٹرویوز دینے کے بعد، آپ بینکنگ کو ایز اے کیریئر بہت آسانی سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں فائدہ بھی بہت۔ ایم ٹی اوز اور ٹی اوز کو بہت اچھی سیلری آفر کی جاتی ہے کیونکہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزام سے ہو کر بینکنگ سیکٹر میں آتے ہیں، تو ان کو مراحت ذرا باقی امپلائیز کی نسبت جو اس میڈیم کے تھرو نہیں آئے ہوتے ان سے زیادہ مراحت ملتی۔ اب ہم تیسرے طریقے کے بارے میں بات کریں۔ تیسرا طریقہ ہے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ، یعنی مثال کے طور پہ بینک کو امپلائیز کی ضرورت ہے، اس کو مین پاور کی ضرورت ہے، آپریشن سٹاف کی یا سیلز سٹاف کی، انہیں کرنٹلی نہیں مل رہا، تو جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے بینکس کے ساتھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اگر بینک کو فوراً سٹاف کی ضرورت ہے تو وہ ان امپلائمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ امپلائمنٹ ایجنسی بینک کو جو ہے وہ سٹاف آپریشن کا ہو یا سیلز کا، واٹ ایور جو بھی جاب وہاں پر اویلیبل ہے، اس حساب سے وہ سٹاف بینک کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں امپلائی جو ہوتا ہے وہ اس آرگنائزیشن یعنی اس امپلائمنٹ ایجنسی کا امپلائی ہوتا ہے، لیکن ان کے بہاف پر بینکنگ سیکٹر میں جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سیلری کا کچھ پارٹ وہ کمپنی اپنے پاس رکھ رہی ہوتی ہے، باقی امپلائی کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بینک ڈائریکٹلی اس امپلائی کی جو سیلری ہے اس کمپنی کو بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ کمپنی اپنی ڈیڈکشن کرنے کے بعد اس امپلائی کو اس کی سیلری آگے ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس کو ہم تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کہتے ہیں، اور اس طرح آپ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کے تھرو بینکنگ سیکٹر میں آ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں۔ اس کے درمیان بینک آپ کو یہ اپرچونیٹی دے بھی سکتا ہے کہ آپ کو وہ تھرڈ پارٹی سے کنفرم امپلائی اپنے پاس رکھ لے۔ یا اب سیلز ڈپارٹمنٹ میں ایک اور طریقے سے بھی ہائرنگ ہوتی ہے، اس کو ہم کنٹریکچل بولتے ہیں۔ اسپیشلی بینکنگ سیکٹر جو ہے اس بندے کو کانٹریکٹ پر رکھ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ کریں، ہم آپ کی پرفارمنس دیکھیں گے تو ہم آپ کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے۔
اگر وہ بندہ اچھا پرفارم کرتا رہے تو 2 یا 3 سال میں جو ہے اس کو کانٹریکچل جاب جو ہے اس کو کنفرم یا پرماننٹ جاب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیسے چیک کریں گے کسی بینک نے اناؤنسمنٹ کی ہے جاب کے حوالے سے، یا اس نے ایم ٹی او یا ٹی اوز کا بیچ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، یا کسی اسپیسیفک برانچ میں اس کو سٹاف کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے کوئی اوپننگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت سارے سوالات لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا آسان حل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اخبارات وغیرہ یا ٹی وی چینلز پر اس کے اشتہارات تو آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی بینک کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں، گوگل کریں، اس بینک کی ویب سائٹ پر جائیں، اور ہر بینک کی ویب سائٹ پر ایک کیریئر کی آپشن گیون ہوتی ہے، آپ اس کیریئر پر کلک کریں۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پر جو بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہوں گی جاب کے حوالے سے کسی بھی برانچ میں، یا ایم ٹی اوز یا ٹی اوز کا اگر کوئی بیچ اناؤنس کیا گیا ہے تو وہاں پر وہ اویلیبل ہوگا، آپ اس کی ڈیٹیل وہاں پر کلک کرنے کے بعد لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ویورز آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ میں سے کوئی بندہ اگر بینکنگ سیکٹر میں آنا چاہ رہا ہے، اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو ان 3 یا 4 طریقوں سے وہ بینک میں بآسانی جاب حاصل کر سکتا ہے اور اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ اٹس اے شائننگ انڈسٹری، آپ اس میں آ کے بہت اوپر تک جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایز اے پروفیشنل بینکر ایڈوائز کروں گا، اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلا جھجک آئیں۔ انشاءاللہ ویورز آنے والی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔